اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، اور یہاں پہ یہ پارہ نمبر 10 کا رکوع آگے شروع ہوتا ہے 15واں رکوع۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ منافق مرد عورتوں کا ایک ہی طریقہ ہے، برائی سکھاتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نہیں دیتے۔ ان کو خدا نے بھلا دیا، یعنی کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا راستہ تلاش ہی نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر اپنی مرضی کر لو، وہ فاسق ہوئے۔ منافق مرد عورتوں کے ساتھ مستقل دوزخ کا وعدہ ہے اور خدا کی لعنت ہے۔ جیسے تم سے پہلے لوگ بھی مال و اولاد کی کثرت اور قوت والے تھے، جب تک وہ رہے انہوں نے دنیا کی چیزیں استعمال کی، اسی طرح سے جو ایک خاص وقت تک لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تمہاری چال انہی کی طرح ہے، دنیا و آخرت میں اعمال ضائع اور خسارہ۔ کیا نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم اور مدین والوں اور الٹی بستیوں کا حال نہ سنا؟ رسول صاف حکم لے کر آئے، اللہ نے نہیں، خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ نیک مرد و عورت باہم مددگار ہیں نیک بات پر، یعنی کہ وہ نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، منع کرتے ہیں برائی سے، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ ان پر اللہ کا رحم ہوگا، وہ زبردست حکیم ہے۔ اہل ایمان عورتوں کو جنت اور نہروں کا وعدہ ہے، ہمیشہ کا مسکن، خدا کی رضا ہے، یہی سب سے بڑی مراد ہے۔ نبی، کافروں اور منافقوں سے لڑو اور سختی کرو، کہ اے نبی کافروں اور منافقوں سے لڑو اور سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بری جگہ ہے۔ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے بولا، ہم نے مان لیا، مسلمان ہو کر منکر ہوئے کہ جو سوچا تھا نہ ملا۔ یہ سب اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول نے ان کو دولت مند کر دیا فضل سے۔ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، نہ مانیں گے تو اللہ دکھ کی مار دے گا دنیا و آخرت میں، پھر دنیا میں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بعضوں نے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا عہد کیا تھا، پھر کنجوسی کی اور پھر گئے، اس وعدہ خلافی پر نفاق رکھ دیا، دل پر مہر لگ گئی۔ معلوم نہیں کہ اللہ ہر غیب سے واقف ہے۔ دل کھول کر خرچ کرنے والوں کو طعنہ دیتے ہیں، محنت سے کمانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کی بخشش اگر 70 بار بھی مانگو تو فسق اور بے راہ روی پر اللہ نہیں بخشتا۔ پیچھے رہ کر خوش ہوئے، نبی سے مال و جان سے لڑنا برا سمجھا، گرمی سے ڈرایا دوسروں کو، تو کہو عقل کرو، دوزخ زیادہ گرم ہے یا یہ دنیا زیادہ؟ تو وہاں پہ زیادہ رونا ہوگا، تھوڑا ہنسنا ہوگا پھر دوزخ میں۔ بدلہ تو ان میں اگر کوئی بدل جائے ان میں جائے، اگر جھوٹا وعدہ کریں جہاد کا تو کہو غلط کہتے ہو، شروع سے ہی تم کو پیچھے رہنا اچھا لگا، ابھی پیچھے ہی رہو۔ ان کی نماز جنازہ ادا نہ کرو اور دعائے مغفرت نہ کرو قبر پر آ کر، اسی لیے کہ یہ منکر ہوئے اور بے حکم مرے۔ ان کے مال و اولاد پر تعجب نہ کرو، یہ عذاب ہے، جان کنی تک کفر میں وہ رہے۔ جب جہاد کی آیت آتی ہے تو پیچھے رہنے کی اجازت مانگتے ہیں، ان کو عورتوں کے پاس رہنا اچھا لگتا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ یہ دل پر مہر ہے۔ لیکن رسول اور اہل ایمان اپنے مال و جان سے لڑے، ان کو خیرات اور مراد ملے گی، نہروں والی جنت، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ بڑی مراد ہے۔ گنوار پیچھے رہنے کو بہانے بناتے ہیں جھوٹے، ان پر عذاب آئے گا۔ بوڑھے، مریض، غریب اور دل صاف اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، جہاد پہ نہیں کر جا سکتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا۔ نیکیوں پر الزام نہیں، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ نہ ان پر الزام ہے جو آئے جہاد کرنے کو اور سواری کا مطالبہ کیا، روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ مالدار اور اجازت مانگنے والوں پر الزام ہے، جو تو عورتوں کے پاس رہ کر یہ خوش ہوتے ہیں، ان کے دل پر مہر ہے، وہ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ نا اس کا جہاد کا بہت بیان ہے سورہ توبہ میں،
کہ جس انسان کے پاس طاقت بھی ہو، مال و دولت بھی ہو، اور وہ جان بوجھ کے جہاد پہ نہ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سختیاں بیان کی۔ بہت شکریہ، باقی پھر پڑھیں گے۔